السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد وڈل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کالا تتر خوشاب گروپ۔ دوستو پھر آج نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو آج بات ہم کریں گے کہ جو تتر خراب ہو جاتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو تتر جو کلٹی مارتے ہیں وہ اس کی مین وجوہات دوستو یہ ہوتی ہے کہ وہ تتر بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تتر کلٹی مارنا شروع کر دیتے ہیں یا تتر پھر چوٹ اٹھا جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے تتر کو لے کر آپ نے دوستو بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے اپنے تتر کو وہ نسخہ دینا ہے، تتر کو ٹھنڈا کرنا ہے، جس کی وجہ سے تتر کے اندر کی جو گرمائش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا تتر جس نے چوٹ اٹھائی ہوگی گرمیوں کے سیزن میں، وہ بھی تتر آپ کا چوٹ ختم کر جائے گا اور کلٹی مارنی بھی تتر چھوڑ جائے گا۔ تو دوستو اس کے لیے آپ نے ایسے تتر کو سیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹھنڈی خوراکیں دینی ہے۔ ٹھنڈی خوراکوں میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں دوستو۔ ایک تو آپ نے کدو لے لینا ہے، فریش تازہ کدو، اس کو چھوٹا چھوٹا آپ نے کاٹ لینا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھنی ہے دوستو، یہ گول کدو نہیں ہونا چاہیے، یہ لمبے لمبے سائز والا کدو ہونا چاہیے، وہ تتر کے لیے مفید رہتا ہے۔ تازہ جو ہے نرم کدو آپ نے لے لینا ہے، چھلکا اتار کر اس کو کاٹ لینا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے باریک ٹکڑے کرنے ہیں جو تتر آسانی سے کھا لے۔ وہ آپ نے تتر کو ایک دن وہ کدو ڈالنا ہے، دوسرے دن اسی طرح سے تازہ کھیرا آپ نے لے لینا ہے اور تتر کو وہ ڈالنا ہے۔ تو دوستو ایک عام سی بات ہوتی ہے، وہ ہر جو نیا شوقین ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، جو نیا شکاری ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گرم تتر بولتا ہے اور ٹھنڈا تتر نہیں بولتا۔ تو ہاں یہ بات بالکل سچ ہے دوستو، گرم تتر بولتا ہے، ٹھنڈا تتر جو ہوتا ہے اس میں مستی نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں بولتا ہے۔ لیکن ہر تتر جو ہوتا ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، ہر تتر اسی طرح اپنے ایک مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دوستو وہ اس کو معمولی گرم کرنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ گرم نہیں کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو گرم چیزیں دے دے کر اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ وہ تتر بالکل تلخ ہو جاتا ہے، یا تو پھر وہ چوٹ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر اتنی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پنجرے میں اس کا پاؤں ہی نہیں ٹکتا، وہ ہر ٹائم کلٹی مارتا رہتا ہے۔ تو ہر کلٹی مارنے والا جو تتر ہوتا ہے وہ عیبی نہیں ہوتا، وہ اندر سے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوستو میرا چینل بنانے کا، ویڈیو بنانے کا، آپ لوگوں کو نسخے بتانے کا مین مقصد یہی ہے دوستوں کہ میرے چینل پر جو میرے فرینڈ رہیں، جو میرے دوست رہیں، وہ ہر چیز سے ماہر ہو جائیں، کسی بندے میں، کسی فرینڈ میں کوئی بھی ذرا برابر بھی جو ہے اس میں کمی نہ رہے، وہ بالکل ہی شوقین بن جائیں۔ تو دوستو آپ نے اپنے کلٹی والے تتر کو یا چوٹ والے تتر کو لے کر پریشان نہیں ہونا ہے کبھی بھی۔ انشاءاللہ آپ اس کو یہ ایک ہفتے کے لیے یہ نسخہ دیں گے، آپ کا تتر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ فٹ ہو جائے گا اور بولنے لگ جائے گا اور وہ چوٹ بھی ختم کر جائے گا۔ اور ایک بات دوستو ذہن نشین کر لیں، میں آپ کو جو بھی نسخے بتاتا ہوں، جو بھی دوائیں بتاتا ہوں، جو بھی چیزیں بتاتا ہوں، وہ ہوتے تتر کے عین خوراک کے کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی بھی میں ایسی چیز نہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں دوائی آپ تتر کو دے دیں، فلاں دوائی تتر کو، فلاں نسخہ دے دیں تو آپ کا تتر سیٹ ہو جائے گا۔ جو بیسک چیز ہے دوستو میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے بیسک چیز ہوتی یہی ہے تتر کی خوراک۔ اور پہلے بھی میں یہ باتیں بتا کر آپ لوگوں کو تھک گیا ہوں، بار بار یہی بتاتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے معدے کی غلام ہوتی ہے۔ جیسے انسان اچھی نئی تازہ خوراکیں کھا لیتا ہے، نئی تازہ غذا جا کر کسی ہوٹل ریسٹورنٹ سے کھا لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے تتر کو بھی ایسی چیزیں کھلائیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور خوشی سے بولنا شروع کر دے، نہ کہ آپ اس کو کوئی نسخہ دیں کہ تاکہ 2 دن وہ بولے، تیسرے دن پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ تو کہیں بھی کسی دوست کا تتر اگر خراب ہے تو میرا نسخہ وہ سن کر سیٹ ہو جائے، بولنے لگ جائے اور کوئی بھی میرا فرینڈ خوش ہو جائے، تو اس سے بڑا اور کوئی میرے لیے اعزاز نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب